معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 14۔ سرفراز گویا نیند سے جاگ اٹھا۔ اس نے پلٹ کر منہ کے بل زمین کی جانب جست بھری۔ وہ ابھی ہوا میں ہی تھا کہ گرنیڈ ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ مے بی، سرفراز نے کہا۔ آئی واز اے بٹ سلو سر، ڈیم بیڈ لک، عمران نے کہا۔ ڈاکٹروں کے مختصر راؤنڈ اور ڈریسنگ وغیرہ کے بعد وہ سارا دن مکمل طور پہ فارغ ہوتے تھے۔ سرفراز اور عمران کے بستروں کے سامنے دیوار میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ ان سے پرے 25 گز تک زمین خالی تھی اور اس سے آگے خاردار تاروں کی 2 باڑیں تنی تھیں۔ ان کے بعد ایک وسیع کھیت تھا جو غیر آباد پڑا تھا۔ کھیت میں جگہ جگہ خود رو جھاڑیاں اور کہیں کہیں گھاس اگی تھی۔ اس کھیت میں دن بھر ایک بکری پھرتی رہا کرتی تھی۔ بکری کا معمول تھا کہ وہ باڑ کے ساتھ ساتھ گھاس اور جھاڑیوں پہ منہ مارتی ہوئی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر چکر لگاتی رہتی تھی۔ سرفراز اور عمران کے لیے، جو اپنے اپنے بستروں میں قید تھے اور کرنے کے لیے جن کے پاس دن بھر کوئی کام نہ تھا، بکری آزاد فضا کی علامت تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے اس بکری کو دیکھتے رہا کرتے تھے۔ آخر ایک روز انہوں نے ایک کھیل شروع کر دیا۔ وہ بکری کے چکر گننے لگے۔ 3 کھڑکیوں میں باری باری بکری کا سر نمودار ہوتا اور بائیں جانب غائب ہو جاتا۔ تقریباً 10 یا 12 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوتی۔ آخری کھڑکی میں اس کا سر دکھائی دیتا، پھر تینوں کھڑکیوں کے سامنے سے گزر کر وہ دائیں طرف کو چلی جاتی۔ اسی طرح وہ دائیں اور بائیں ٹہلتی رہتی۔ کھیل کے 2 مختلف حصے تھے۔ پہلا حصہ بکری کے سر کو دائیں یا بائیں جانب کی کھڑکی میں دیکھ کر سنیپ کہنے کا تھا۔ جو کوئی 1 سیکنڈ دیر کر دیتا اس کا 1 نمبر کاٹا جاتا تھا۔ 1 نمبر کی قیمت 1 روپیہ رکھی گئی تھی۔ دوسرا حصہ دن کے آخر میں بکری کے کل چکروں کا شمار تھا۔ کاغذ قلم دستیاب نہ تھے، اس لیے حساب دماغ میں رکھنا پڑتا تھا۔ دن کا وقت گزارنا سب مریضوں کا مسئلہ تھا۔ پہرے داروں کی ہدایت کے مطابق آپس میں کم سے کم گفتگو کی اجازت تھی۔ نہ زبان اور نہ ہی ہاتھ پیر ہلانے کو اور نہ دماغ خرچ کرنے کو کچھ تھا۔ چنانچہ جب سرفراز اور عمران کے آس پاس کے بستروں والے لوگوں نے کسی حد تک کھیل کے اصول سمجھ لیے تو وہ بھی بن بلائے اس میں شریک ہو گئے۔ افسر، جونیئر، کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ سب ملے جلے اس وارڈ میں پڑے تھے۔ کھیل صرف 2 کے جوڑے آپس میں کھیلتے تھے اور جوڑے بنانے میں رینک کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کھیل کی حد تک جو الفاظ بولے جاتے تھے ان میں پہرے دار بھی مخل نہ ہوتے تھے۔ کسی جوڑے میں سے کوئی ایک اگر نیند کے غلبے میں آ جاتا تو 3 روپے فی منٹ کے حساب سے کاٹ کر اس کے منفی کھاتے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کھیل کے پہلے حصے کا حساب رکھنا آسان تھا۔ کھڑکی میں بکری کا سر دیکھ کر پہلی آواز لگانے والوں کا حساب رکھنا صرف 1 روپیہ اوپر نیچے کرنے کا معاملہ تھا اور ہر 10-12 منٹ کے بعد نئی رقم نکل آتی تھی، مگر دن بھر کے پھیروں کا حساب یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی تھی، جس پہ بعض اوقات اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ 30 پھیرے۔ بکری کے رخصت ہونے پر کیپٹن عمران کہتا، سرفراز نفی میں سر ہلاتا، 31، 30، 31، بیٹ اوکے۔ سرفراز اتفاق کرتا، سو آئی کانٹ افورڈ اٹ۔ سرفراز کہتا، 50، 25، ڈن۔ عمران کہتا، کیوں صوبیدار صاحب، کتنے چکر ہوئے؟ 31 سر۔ صوبیدار خان داد خان، جس کا ایک پیر زخم کی وجہ سے گل چکا تھا، فیصلہ کن انداز میں کہتا، کیپٹن عمران کے مائنس حساب میں 25 روپے ڈال دیے جاتے۔ لائرز۔ کیپٹن عمران زیر لب بڑبڑاتا۔ رقوم کا لین دین گو فی الوقت خالی تھا، مگر اس پہ جو لے دے کی جاتی وہ اپنی اپنی عزت قائم رکھنے کا بہانہ بن گئی تھی۔ در حقیقت بکری ان لوگوں کے لیے زندگی کا سہارا بن چکی تھی۔ شام ہونے سے کچھ پہلے جب بکری کا مالک اسے لے کر چلا جاتا تو بتیاں بجھانے کے گھنٹے تک ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ بے رونق چہرے لیے اپنے اپنے بستروں پہ ایسے لیٹے اور بیٹھے ہوتے جیسے کوئی عزیز ہستی ان سے بچھڑ گئی ہو۔ اگر ایک روز مالک نے بکری کو ذبح کر کے کھا لیا تو ایک سپاہی کہتا، ہندو ہے، دوسرا جواب دیتا، اس کی
لٹ نہیں دیکھی؟ یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے۔ اگر اس نے بیچ دی تو؟ پہلا اپنا نظریہ یا سیدھ جاری رکھتا، دودھ دینے والی ہے۔ تیسرا کہتا مالک کبھی نہیں بیچے گا۔ تجھے کیسے پتہ ہے دودھ دیتی ہے؟ میں نے اس کے تھن دیکھے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تھن تو نظر ہی نہیں آتے۔ ایک دن میں اٹھ کر بیٹھا تھا، ہاتھوں پر اٹھ کر تھن دیکھے تھے۔ تمہارے چوتڑوں پہ زخم ہے، تم بیٹھ نہیں سکتے۔ ایک دن بیٹھا تھا، تیسرا تنگ آ کر کہتا اسی دن سے تو زخم زیادہ خراب ہو گئے ہیں، لیٹا لیٹا تھک گیا تھا۔ پہرے دار آ کر انہیں باتیں کرنے سے منع کر دیتا۔ جب بکری چکر لگا رہی ہوتی تو سامنے کے مریضوں کی کتار بستروں پر دراز نیم دراز چوکنی بیٹھی ہوتی اور کئی سر ایک ساتھ وقفے پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہل رہے ہوتے۔ بکری کو کبھی کسی طور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کی آگاہی ہو چکی تھی۔ سرفراز کو یقین تھا کہ بکری سیدھا منہ اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھتی، بلکہ کنکھیوں سے انہیں بھانپتے ہوئے گزرتی ہے۔ کئی اور وجوہات کی بنا پر بھی سرفراز بکری کی خصوصیات کا قائل ہو چکا تھا۔ مثلاً بکری کبھی باڑ سے پرے میدان میں نہ جاتی تھی، گو اس میدان میں کئی جھاڑیاں اگی تھیں اور ایک دو جگہ پر سبز گھاس خاصی گھنی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ باڑ کے برابر ہی آگے پیچھے سفر کرتی تھی۔ سرفراز کو اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اتنے سارے مردوں کے مقابل بکری کو اپنی نسوانیت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس خیال سے سرفراز کی نظر میں بکری اس حد تک پرکشش ہو گئی تھی کہ اسے بکری کی چال میں اٹکیلیاں نظر آتی تھیں اور اس کے ہر دم ہلتے ہوئے ہونٹے اور گھاس پات سے بھرے بھرے گال اسے دلکش دکھائی دینے لگے تھے۔ جس روز اس مقام سے جو ایک اسکول کو خالی کرا کے ہسپتال میں تبدیل کیا گیا تھا اٹھا کر انہیں لے جایا گیا تھا، اس روز لوگوں نے دیکھا کہ بکری متعدد بار کھڑکیوں کے سامنے رک کر ان کی جانب منہ اٹھائے کھڑی رہی اور میں کرتی رہی۔ اس کو اپنے چاہنے والوں کے کوچ کی خبر ہو چکی تھی۔ سرفراز کی کتار والے لوگوں کی عجیب گو کی حالت تھی۔ ایک طرف تو ان کے اندر ہسپتال سے اٹھ کر جہاں ان کی زندگی ایک ڈھب پہ قائم ہو چکی تھی، کسی نامعلوم مقام پہ لے جائے جانے کا ہیجان تھا، دوسری جانب بکری سے بچھڑ جانے کا غم تھا اور آگے روٹین کا کچھ علم نہ تھا۔ ان کے برعکس مقابل کی قطار والے لوگ جنہوں نے پہل اس کھیل میں شامل ہونے کی صحیح کی تھی، مگر بکری والی کھڑکیوں کی جانب پشت ہونے کے باعث ناکام رہے تھے، کم از کم بکری کے غم سے آزاد تھے۔ آخری لمحوں میں جمعہ دار سلیم نے منہ کھولا۔ وہ 30 سالہ میٹرک پاس نوجوان ادبی ذوق کا مالک تھا اور پرانے شاعروں کے سینکڑوں شعر اسے ازبر تھے، جنہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے پڑھتا رہتا تھا۔ جنگ کے دوران اس کا چہرہ اور سینہ بری طرح جلس گیا تھا اور پٹیاں اس طرح بندھی تھی کہ صرف ناک، منہ اور آنکھوں کے سوراخ کھلے تھے۔ جب اس کی پٹی کی جاتی تو جلد چیتڑوں کی مانند اترتی تھی اور دوسرے منہ پھیر لیتے تھے، مگر اس کو اپنے شعر کبھی نہ بھولے تھے۔ سرفراز کا خیال تھا کہ انہی شعروں کی مدد سے وہ ابھی تک زندہ تھا۔ جب اسے اسٹریچر پہ ڈالا جا رہا تھا، جمعہ دار سلیم نے بکری کی جانب منہ اٹھا کر آخری شعر پڑھا: یوں اٹھے آج اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مشکل وقت کی اس بے زبان ساتھی سے جدا ہوئے جس نے ان کے لیے ایک انسان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ڈیرسٹ چھیمی، سرفراز نے لکھنا شروع کیا، یہاں جو حادثہ رونما ہوا ہے اس کا تمہیں علم ہو گیا ہوگا۔ اس بڑے حادثے سے چند روز قبل ایک چھوٹا سا حادثہ میرے ساتھ پیش آ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ دن ہسپتال میں گزارنے پڑے تھے، مگر اب میں بالکل تندرست ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں ٹرین سے نارائن گنج، پھر سٹیمر کے ذریعے دریائی راستے سے لے جایا گیا۔ رات کے وقت سٹیمر ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا جہاں دریا مگرمچھوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا تاکہ ہم میں سے کوئی فرار نہ ہو سکے۔ اس طرح ہم کلکتے پہنچے، وہاں سے پھر ٹرینوں پر سوار کرا کے اس شہر میں پہنچایا گیا جس کا نام رانچی ہے۔ اب ہم شہر کے باہر کیمپ نمبر 98 میں مقید ہیں۔ ان حرامیوں نے ہمیں نظر بند کرنے کے لیے کیج تیار کر کے رکھے ہیں۔ کیج یعنی پنجرے۔ میں کیج نمبر 3 میں ہوں۔ ان کیجز کا نقشہ اس طرح ہے۔ عام فوجی بیرکیں ہیں جو سپاہیوں کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ ایک میں 4 4 6 6 8 8 آدمی ہیں۔
بیرکوں میں ہمارے سونے کے لیے چارپائیاں ہیں۔ ہمارے کیج میں تقریباً 80 بیرکیں ہیں۔ جو چیز انہیں پنجرے بناتی ہے وہ ارد گرد کی حفاظتی تدابیر ہیں۔ کیج کے گرد سب سے پہلے خاردار تار کے گول گول چکروں کی باڑ ہے، اس کے بعد ہاف ٹریک، پھر ایک راستہ ہے جس میں گارڈ پھرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ٹرپ فلیئرز کی باڑ ہے، اس سے آگے چاروں طرف زمین دوز مائنز ہیں، آگے خون خوار کتے چھوڑے ہوئے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کے بعد مزید گارڈ ہیں جن کے لیے الگ بیرکیں بنی ہوئی ہیں، کچھ گارڈز ان کے اوپر اور کچھ نیچے پھرتے ہیں، ہر طرف سرچ لائنیں نصب ہیں جو بھری دوپہر میں بھی جلتی رہتی ہیں، ہر طرف سرچ لائٹیں نصب ہیں جو بھری دوپہر میں بھی جلتی رہتی ہیں۔ ان اقدامات سے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نہتے قیدی نہیں بلکہ ایک فوج ہے جو اندر توپیں گاڑے بیٹھی ہے۔ ان بزدل بنیوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے۔ البتہ اس سے ایک فائدہ ہوا ہے کہ شکست خوردگی کا احساس جس نے پہلے چند روز تک ہمیں یزمردہ رکھا تھا، یہ صورت دیکھ کر غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں قوت مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں سے فرار کا ارادہ پکا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے کیج کے بعد ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ صبح سویرے میدان میں فال ان کرا کے ہماری گنتی کرائی جاتی ہے، اس کے بعد ناشتہ ملتا ہے جو ایک خشک روٹی اور پھیکے پانی کے سے شوربے پر مشتمل ہوتا ہے۔ دن بھر ہم لوگ تقریباً فارغ ہوتے ہیں۔ میری بیرک میں ہم 6 آدمی ہیں، 4 ہم انفینٹری کے افسر ہیں۔ ہم چاروں کا گروپ بن گیا ہے، لیفٹیننٹ فضل، کیپٹن عزیز، کیپٹن افتخار اور میں۔ رینک سینئر جونیئر ہونے کی وجہ سے ہم فوجی آداب کا خیال تو رکھتے ہیں مگر سوائے اس کے ہمارے درمیان مکمل برابری کی فضا ہے۔ ہم چاروں کے علاوہ ایک ایئر فورس کا افسر ہے، وہ 35 کے لگ بھگ کا ونگ کمانڈر ہے۔ اس نے آتے ہی داڑھی بڑھا لی ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ چھٹا آدمی انجینئرز کور کا ہے، وہ مذہب کی جانب راغب تو نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی اور شغل ہے مگر وہ خاموش طبیعت ہے اور الگ تھلگ رہتا ہے۔ دوپہر کے وقت تک ہم بیرک میں بیٹھے یا میدان میں کھڑے باتیں کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک آدھ ہندوستانی اخبار مل جاتا ہے جس کا ایک ایک لفظ ہم پڑھ کر چھوڑتے ہیں، گو ہمیں معلوم ہے کہ صرف وہی اخبار ہمیں مہیا کیا جاتا ہے جس میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا یا ہمیں بدظن کرنے کے لیے کسی ہندو یا سرکاری مسلمان کا لکھا ہوا مٹیریل ہوتا ہے، مگر ہم اسے وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا بھی روٹی اور پتلی سی دال کا ملتا ہے۔ روٹی کا آٹا مٹی ملا ہوا ہوتا ہے جو دانتوں میں کرچ کرچ کرتا ہے۔ دال ایک عجیب نسل سے تعلق رکھتی ہے، اسے مٹھ کی دال کہتے ہیں۔ میں نے تو یہ دال اپنے علاقے میں نہیں دیکھی۔ ویسے تو یہ ثابت دالوں کی طرح گول دانے دار ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتی ہے۔ اس کے اندر گودا نام کو نہیں ہوتا، صرف چھلکا ہوتا ہے اور اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دانت میں دباؤ تو دانہ چھوٹے سے غبارے کی طرح پھٹ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے چھلکے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ میدان کے اندر 5 وقت بعد جماعت نماز ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے کچھ دل کو سہارا دینے اور کچھ وقت گزاری کے لیے مذہب کی جانب رجوع کر لیا ہے۔ چند لوگ میدان کے کونے میں تھوڑی سی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، انہوں نے چند سبزیاں بوئی ہیں اور فارغ وقت وافر ہونے کے باعث بے ضرورت گوڈی کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں پودے کو جڑ پکڑنے دو، زیادہ گوڈی اچھی نہیں ہوتی، مگر یہ لوگ نہیں سنتے۔ یہاں پر کئی لوگوں کی خصلت بدل گئی ہے، بات سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اپنی ہی کیے جاتے ہیں۔ رات کا کھانا پھر وہی روٹی اور مونٹ کی دال کا پانی جس کے اندر کبھی کبھی کسی گلی سڑی ہوئی سبزی کی جڑ تیر رہی ہوتی ہے۔ 8-10 دن اسی جگہ پہ رہنے کے بعد آدمی کا دھیان صرف ایک چیز پر جم جاتا ہے اور وہ اگلے وقت کا کھانا ہے، کھانا جس کو ہم عام زندگی میں اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس پر توجہ صرف کی جائے اور جو اپنے وقت پر گویا خود بخود سامنے موجود ہوتا ہے، وہی کھانا ساری زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ آج تک میرے نزدیک کھانے کا رشتہ صرف اشتہا سے رہا ہے، بلکہ ہم ایسی شکم سیر زندگی بسر کرتے ہیں کہ ایک آدھ وقت کا کھانا چھوٹ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ اشتہا محسوس ہو تو کھانا جب چاہیں جہاں چاہیں حاصل ہو جاتا ہے۔
کھانے کی جگہ ہمیشہ اشتہا کے بعد آتی ہے۔ یہاں پر کھانے کی بے مزگی کی وجہ سے اشتہا ناپید ہو چکی ہے، چنانچہ کھانا اپنی ایک الگ شخصیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ بات بھی ہمارے علم میں ہوتی ہے کہ اگلا کھانا وہی پانی والی دال اور ریت والی روٹی کا ہوگا، مگر اس کے باوجود دل میں کسی خوش آئند واقعے کی امید، کسی معجزے، کسی شعبدے کی توقع ہوتی ہے، اور ان سب آرزوؤں کا مرکز اگلے وقت کا کھانا ہوتا ہے۔ جب وہ حسب معمول گزر جاتا ہے تو پھر اس سے اگلے وقت کا کھانا محور خیال بن جاتا ہے۔ یوں مستقل اگلے وقت کے کھانے کے گرد جو تمناؤں کا جال بنا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح ساری انسانی خواہشات اس آئندہ آنے والے کھانے کے گرد گھومتی ہیں جو ذہن کی فضا میں ایک ستون کی طرح نصب ہوتا ہے، ایسا ستون جس تک رسائی ناممکن ہو۔ اس کی مماثلت ان آئیڈیل سے ہے جن کے سہارے لوگ زندہ رہتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو کا بڑا حصہ بھی کھانے کی باتوں میں صرف ہوتا ہے۔ ایک افسر میجر صدیق نے کہیں سے ٹماٹر کا بیج حاصل کر کے پودا لگایا ہے جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے بیرک کے علاوہ دوسری بیرکوں والے بھی اس پر نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو سرخ سرخ رس بھرے ٹماٹروں کے خواب آتے ہیں۔ دن میں کئی بار ہم پودے کے پاس جا کر اس کا معائنہ کرتے ہیں، جیسے وہ ہم سب کا بچہ ہو، جیسے پالنے پوسنے اور تندرست رکھنے کا فرض ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ ہم اس دن کا انتظار کرتے ہوئے نہیں تھکتے جس روز اس پہ پھل آئے گا۔ ہفتے میں 2 بار گوشت پکتا ہے، کہنے کو یہ گوشت کا سالن ہوتا ہے، مگر دراصل وہی بے نمک مرچ کا شوربہ ہوتا ہے جس کے اندر کہیں کہیں کوئی ننھا سا چیتڑا تیر رہا ہوتا ہے۔ یہ دال خور بنیے ہمیں شاید مردہ جانوروں کا گوشت کھلاتے ہیں۔ گو بتایا یہی جاتا ہے کہ حلال گوشت ہے جو مسلح کسائیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان 2 دنوں میں ہم سب کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے اور کم از کم 2-1 نوالے ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اشتہا کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور ہم زندہ رہنے کو یا محض عادتاً کھائے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بھی پہلے 2 نوالوں کی حد تک خوب گہما گہمی رہتی ہے۔ کھانے کے بعد دوسرے نمبر پر فراز کا خیال ہمارے دلوں میں ہر دم جاگزی رہتا ہے۔ آج کل ہم نے یہاں سے فرار کی کھانے کے بعد دوسرے نمبر پر فرار کا خیال ہمارے دلوں میں ہر دم جاگزی رہتا ہے۔ آج کل ہم نے یہاں سے فرار کی ایک اسکیم کو شروع کر رکھا ہے۔ اس کی پلان بھی میجر شاہ زمان نے بنائی ہے۔ اس کی تفصیل اگلے خط میں لکھوں گا۔ اس اسکیم کے بارے میں ہماری عجیب کیفیت ہے۔ اس اسکیم کے کامیاب ہونے کی ہمیں امید ہے، ورنہ ہم اتنا بڑا رسک کیوں لیں؟ مگر ساتھ ہی جیسے کھانے کے بارے میں ہمارا رویہ ہے، ویسا دل کے اندر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ وقت آنے پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ہر ایک کے اوپر ایک ساتھ امید اور نا امیدی کی کیفیت طاری رہتی ہے، جو ان کیمپوں کی خاصیت ہے۔ یہ ہر 2 جذبے ہم وقت گزاری کے لیے یا محض عادتاً اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ہر 2 جذبے ہم وقت گزاری کے لیے یا محض عادتاً اختیار کر چکے ہیں۔ ہم سب کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، سوائے 4-6 لوگوں کے جو ہمارے کیج کی دوسری بیرکوں میں رہتے ہیں۔ وہ نماز کے علاوہ زیادہ تر وقت نفل پڑھنے اور وظیفہ کرنے میں صرف کرتے ہیں، اپنی 3 وقت کی روٹی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جو پتلا شوربہ اور دال کے بلبلے بچ رہتے ہیں انہیں برتن اٹھا کر پانی کی طرح پی جاتے ہیں۔ پھر جلد ہی وہ خواب خرگوش میں محو ہو جاتے ہیں تاکہ تہجد کے وقت اٹھ کر پھر اپنی روٹین شروع کر دیں۔ بیچ بیچ کے وقت وہ تسبیح رولتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں اور کسی دوسرے آدمی سے بہت کم بولتے ہیں، یا پھر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منہ دیکھتے ہوئے داڑھی کے فالتو بال نوچتے رہتے ہیں۔ صرف یہ لوگ ہیں جو مکمل اطمینان سے روز بروز فربا ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ان کا فارمولہ پسند ہے اور کئی بار دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اسے اپنا لوں، مگر افسوس کہ خواہش رکھنے کے باوجود اسے اختیار نہیں کر سکا۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ یہاں پہنچ کر سرفراز نے خط کا مضمون ختم کر دیا۔ یہ جھوٹ موٹ کا خط تھا۔ یہ وہ خط تھا جو وہ لکھنا چاہتا تھا، مگر اسے علم تھا کہ لکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے لیے ایک فارمولہ ایجاد کر لیا تھا۔ وہ قلم کا الٹا سرا کاغذ پر رکھ کر لکھنا شروع کر دیتا اور لکھتا جاتا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ تھک جاتا
گو کاغذ پہ لفظ نمودار نہ ہوتے، مگر سرفراز کے اندر اپنے قریبی لوگوں کو اصل حالات سے آگاہ کرنے کی جو ناقابل برداشت خواہش تھی وہ کچھ نہ کچھ پوری ہو جاتی تھی۔ کیمپ کی فضا میں امید اور نا امیدی کی جو ملی جلی کیفیت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی وہ خود فریبیوں کا ملغوبہ تھا، اسے وہ دن کاٹنے کی خاطر سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ سرفراز جھوٹ موٹ کے خط سے دل کا غبار نکال چکتا تو قلم سیدھا کرتا اور اصلی خط شروع کرتا۔ ان سب کو ایک ایک کارڈ دیا جاتا تھا جس کے اوپر پتہ پرنٹ کیا ہوا تھا، کیمپ 98 بھارت۔ اس کارڈ پہ انہیں 25 لفظ لکھنے کی اجازت تھی۔ سرفراز لکھتا، ڈیئرسٹ چھیمی، میری صحت بالکل ٹھیک ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، ہماری نگہداشت درست ہو رہی ہے، زندگی معمول کے مطابق گزر رہی ہے، تمہارا سری۔ امید اور نا امیدی کی ویسی ہی کیفیت اعجاز کے ارد گرد بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی پارٹی کی حکومت آئی، امید و بہم، توقعات، خواہشات اور مطالبات چھلانگتے پھلانگتے ہوئے وارد ہوئے، مگر جوں جوں دن گزرتے گئے یہ راز جو کوئی راز بھی نہ تھا ان پر آشکار ہوتا گیا کہ جو کام پہلے نہ ہوتے تھے وہ اب بھی نہیں ہو رہے۔ گو ملک کا مشرقی حصہ بنگلہ دیش بن چکا تھا اور ان کا لیڈر موت کی کال کوٹڑی سے رہا ہو کر واپس جا چکا تھا۔ مغربی حصے میں مارشل لا ابھی قائم تھا، ان کا لیڈر دنیا کا پہلا سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریشن بن چکا تھا اور اس کے وزیر اپنے اپنے محکموں کے افسروں سے کام سیکھ رہے تھے۔ عوام کے محکمانہ کام انہی افسروں کے ہاتھ میں تھے جن کے اختیار میں پہلے تھے، اور بندوبست اسی رفتار سے جاری تھا جیسے ہمیشہ سے چلا آیا تھا۔ لیڈروں کے وعدے وعید حکومتی گورکھ دھندوں میں پھنس کر غائب ہو چکے تھے۔ نا امیدی جڑ پکڑ رہی تھی۔